نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، فی الحال جو معاملات چل رہے تھے میں ان کے اوپر رہنا چاہتا تھا۔ آج پھر علم رمل کی ایک ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ تو بھیا معاملہ یہ تھا کہ فی الحال میں نے گھروں کی بات کی تھی کہ 16 گھر ہوتے ہیں جن میں 12 گھر سوالات کے ہوتے ہیں جن سے ہم سوال اخذ کیا کرتے ہیں، اور اگلے 4 گھر 13 14 15 16 یہ گواہ خانے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی بات پہ میں تو اب اشکال کی طرف آنا چاہتا تھا کہ اشکال کے خواص بتائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ایک جنرل زائچہ کھینچا جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ ایک بندہ فرمائشی زائچہ کھنچواتا ہے تو اس کا کیا مطلب معاملہ ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی خاص سوال کرتا ہے تو اس کا سوال کیسے دیکھنا ہے، یا مطلب علم رمل ایک بڑا جامع علم ہے۔ لیکن آپ دوستوں نے بہت سارے ویڈیوز اور کالز کے اوپر میرے کمنٹس آئے ہیں جو اس کے اوپر بات کی ہے کہ نہیں جی آپ زائچہ پڑھنا بتائیں۔ چلیں، ہم نے سوچا کہ 1-2 زائچے جو نظر سے گزرے یا تجربے سے گزرے یا ہمارے کسی دوست کے تجربے سے گزرے یا کسی شاگرد کے معاملات میں رہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اب ایک زائچہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑے توجہ طلب بات ہے اس کے اوپر۔ اب زائچہ پڑھنے کے اوپر جائیں گے ہم۔ ایک مریض ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا گیا اس نے ہم سے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے یا ہمیں یہ تکلیف ہے، اور اس کے بتائے گئے اعداد کے اوپر ہمارا یہ زائچہ کشید ہوتا ہے۔ ایکچولی یہاں سے نا دور سے دیکھ کر کے زائچہ بنانا، مقصد یہ کہ کیمرے کے اندر دیکھ کے بنانا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہاں سے زائچہ جس طرح ہم نے پہلے بنائے تھے، زائچہ جات میں نے بتائے تھے، ویسے ہی یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ کھانا میزان تک آپ لوگ آ گئے۔ اب اس زائچے کو پڑھنا ایک فن ہے۔ اس زائچے کے اوپر یہ دیکھا نا، اس کو جب ہم اس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، میں نے غلط کر دیا یہاں پہ، یہ صحیح ہے۔ اب ہم زائچے کو پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ اب اس مریض نے سوال کیا تھا کہ میری طبیعت میں صحت کب آئے گی، یا میں بیمار ہوں، یا میری طبیعت میں صحت کب آئے گی، یا مجھے صحت کی طرف اللہ پاک کب لے کر کے جائیں گے۔ اب ہمیں اس کا بیت المرض دیکھنا ہے۔ یہ ہے بھیا بیت المرض، بیماری کا گھر۔ تو اب اس کے اوپر تھوڑا توجہ بتاؤں، میں نے بتایا تھا کہ چھٹا گھر جو ہوتا ہے یہ بیت المرض ہوتا ہے۔ چھٹے گھر سے ہمیں اٹھا کر کے اس کی بیماری کو دیکھنا ہے۔ اگر اس میں صاد داخل شکل آتی، یعنی کہ نحس نہ ہوتی، صاد ہوتی اور داخل شکل آتی، صاد داخل ہوتی یا نحس خارج ہوتی، یعنی کہ صاد ہوتی اچھی ہوتی لیکن داخل ہوتی، اور اگر خارج ہوتی تو نحس ہوتی، تو مریض کافی دیر سے ٹھیک ہوتا، کیونکہ خارج سے مراد ہے کہ بیماری سے باہر نکلے گا کب، تو خارج شکل ہو اور نحس ہو تو مطلب یہ دیر سے نکلے گا۔ اور صاد شکل ہے اور داخل ہے، مطلب داخل ہے صاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیر سے نکلے گا۔ اگر صاد خارج ہوگی تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بہت جلد نکل جائے گا۔ اب شکل صاد خارج اگر ہمارے پاس آتی ہے، صاد خارج شکل آتی ہے، اس کا اب میں کیا بتا رہا ہوں یہ تھوڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ صاد خارج شکل ہوگی تو جلد صحت یابی ہے اس مریض کے لیے بھائی، یہ دیکھ لیں گے، جلد صحت یاب ہوگا۔ اسی طرح اب چھٹے خانے میں اگر ہماری صاد داخل ہے تو صاد لیکن داخل ہے، خارج نہیں ہو رہا جلدی سے، تو مطلب یہ دیر سے صحیح ہوگا ہمارا مریض۔ اور اسی طرح اگر میں بات کروں کہ اگر نحس داخل یا ثابت شکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اب اس کے اوپر کوئی حکم لگانا ایک عجیب سی بات ہے۔
مطلب یہ اس موت کی طرف لے کے جا رہی ہے بیماری. ایک تجربہ اب آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ ایک تجربے کی بات. یہ میرے خیال میں آپ دوستوں کو واضح ہو گئی بات یہاں سے, اور اب اس کے جو شکلوں کے خواص ہیں وہ دیکھ لیں گے تو سب بات پتہ چل جائے گی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اب اس کے نقطے گنتے ہیں ایک تجربے کی بات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, یہ جی 36 نقطے ہیں جی ہمارے. تجربے کی بات یہ ہے کہ ان کو ہم اگر 3 پہ تقسیم کر لیتے ہیں, کچھ نہیں بچا ہمارا, یہاں پہ کچھ نہیں بچا. اگر یہاں پہ ہمارا ایک تجربے کی بات ہے کہ 1 بچ جائے, اس کے نقطوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں, 1 بچ جائے تو مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی. حکم لگانا, حکم کوئی خدائی نہیں ہوتی, یہ صرف اب میں بات کروں کہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ علم یہ کہتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور اگر 2 بچ جاتا ہے تو مریض جلد صحت یاب ہوگا. اور اگر اس میں ہم بات کریں کہ 3 بچ جاتا ہے تو دیر سے صحت یاب ہوگا. اب کیونکہ اس میں کچھ نہیں بچا, اس پہ 3 والا حکم لگے گا, مریض دیر سے صحت یاب ہوگا. اور اگر حکم یہاں سے دیکھیں, یہ ایک منقلب شکل ہے, دیر سے صحت یاب ہوگا. ایکچولی وہ صحت یاب تو ہو جائے گا, لیکن صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ بیماری میں پڑ جائے گا, یعنی دوبارہ بندہ بیمار ہو جائے گا. باقی معاملات کہتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے, موت کی کوئی دوا نہیں. دنیاوی صرف حساب کتاب ہے, کوئی بندہ خدا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.